کھانا بنایا، میں نے کھانے کے اندر زہر کی گولی ڈال دی۔ میری 4 سال کی بچی نے جب یہ سب کچھ سنا تو اس نے اپنے بابا کو کال کر بولا کہ بابا آپ جلدی سے آ جائیں، دادو میری ماما کو زہر دے کر مار دیں گی۔ بیٹی نے تو ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بتایا لیکن اس کا باپ سمجھ گیا۔ اس نے جو 1 مہینے بعد آنا تھا اس نے اگلے ہی دن کی ٹکٹ کروائی اور وہ پاکستان آ گئی۔ میری ساس نے جس کھانے میں زہر ملایا تھا وہ پلیٹ میری بیٹی کو دی اور کہا کہ جاؤ اپنی ماما کو جا کر کھانا دے آؤ۔ بیٹی لے کر کھانا میرے پاس آ رہی تھی تو اس کے ہاتھ سے سالن کی پلیٹ نیچے گری اور سالن سارا نیچے زمین پر بکھر گیا۔ میں نے اشارے سے سمجھایا کہ بیٹا اسے صاف کرو ورنہ پپو آ کر غصہ کریں گی۔ انہوں نے پاس پڑے میرے ہی دوپٹے کے ساتھ سالن کو صاف کر کے بیڈ کے نیچے چھپا دیا۔ میری ساس اور نند کو لگا کہ اس نے کھانا کھا لیا ہے، اب یہ بے ہوش ہو گئی ہوئی ہے۔ رات کے ٹائم انہوں نے میرے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر میری سانس کو دبانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ یہ سب کچھ کر ہی رہی تھی کہ دروازہ نوک ہوا۔ جب انہوں نے دروازہ نہ کھولا تو میرے ہسبینڈ نے دروازہ پھلانگ کر گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ میری ساس میرے اوپر بیٹھ کر میرے منہ کے اوپر تکیہ رکھ کر میری سانس کو دبا رہی ہیں۔ جب یہ سب کچھ میرے شوہر نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو میری ساس فٹافٹ آگے آ کر بولنا سٹارٹ ہو گئی۔ ہم تو صرف اس کے پاس جا کر اس کی سانس کو دیکھ رہے تھے آ رہی ہے کہ نہیں، آواز سن رہے تھے اس کی سانس کی۔ احمد نے کہا کہ آپ لوگ یہاں سے جائیں، میں آپ کے ساتھ صبح بات کروں گا۔ صبح ہوتے ہی احمد مجھے سب سے پہلے ڈاکٹر کے پاس لے کر کہا کہ آپ کی بیوی کو پراپر میڈیکیشن نہیں دی گئی، ان کا پراپر خیال رکھا نہیں گیا جس کی وجہ سے یہ ریکور نہیں ہوئی۔ احمد نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کی کہ آپ پلیز میری وائف کا علاج سٹارٹ کروائیں، پیسے کی فکر نہیں کریں اور میں ان کا خیال مجھے ریکور ہوتے ہوتے 2 سال لگ گئے۔ 2 سال کے بعد میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے الگ گھر لے کر دیا، میری ساس کو الگ گھر لے کر دیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب میں اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔